تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین طرف ہے، وہ پروردگار جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور وہ پروردگار کے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہ ایسا لامحدود ہے کہ عقل جیسی محدود شے میں نہیں سما سکتا۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار کے تمام تر درود و سلام وقف محمد و آل محمد عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم ان سعادت مند لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اس فرش عزا پہ آنے کا موقع ملا۔ بہت سے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے نہیں رہے، اور پروردگار عالم نے انہیں ہمارے درمیان سے لے لیا اور ہمیں اس فرش عزا پہ بھیجا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم میں سے کون کب تک باقی رہتا ہے اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پوچھتا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اور آج پہلی محرم سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ کیونکہ کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، تو ہمیں جلد سے جلد کربلا کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، جلد سے جلد اس انقلاب کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے جس سے ہماری زندگیاں بدل سکیں اور ہم امام حسین کے راستے پہ چل سکیں۔ درود پڑھیے محمد آج میری مجلس حالات حاضرہ پہ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر میں موجودہ حالات کی ہی بات کرتی ہوں اور خصوصاً بچوں کے لیے مجالس پڑھتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، مولائے متقیان کا فرمان ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کی بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور ان کا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ درود پڑھیے محمد بس تو ہمیں دیکھنا ہے، دیکھیے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، صرف ہم لوگوں کے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اور پوری دنیا کے۔ پچھلے ایک سال میں دنیا میں بہت ساری جنگیں شروع بھی ہوئی اور ختم بھی ہوئی اور کچھ ابھی جاری ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے باخبر ہیں، کیونکہ مولا نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کی بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور ان کا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یعنی صرف علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا باخبر رہنا بھی ضروری ہے۔ اور موجودہ حالات میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، پاکستان کی بھی جنگ ہوئی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی اور طاغوت کی جنگ، کہیں کہ ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں اور ایک طرف الہی قوتیں ہیں۔ اب وہ معرکہ جو آخری وقت میں ہونا تھا وہ نزدیک آتا جا رہا ہے۔ ہم جو قیامت کی نشانیاں اور جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں وہ سب بہت ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جب ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک طرف دجال کی فوج تیار کھڑی ہے اور ایک طرف امام کی فوج تیار ہے۔ بس اب تو سربراہوں کا آنا ہی رہ گیا ہے کہ ایک طرف ان کا سربراہ آ جائے اور ایک طرف ہمارا سربراہ آ جائے۔ فوج تو تیار ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اب ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ اگر وہ وقت ہماری زندگیوں میں آ گیا۔ دیکھیے آج پہلی محرم کی مجلس ہے اور آج تمہیدی مجلس ہے، اور جس طرح میں اپنی پچھلی تمام مجلسوں میں کہتی ہوئی آئی ہوں وہ چند باتیں کہ یہ فرش عزا ہماری درسگاہ ہے، یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ مولا نے پہلی محرم سے ہمیں سکھانے کا انتظام کر دیا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کھل چکی ہے، تو اب ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب صرف سننے اور سیکھنے اور سمجھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہمیں عملی میدان میں آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت اگر آواز آ گئی تو ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ ہم سب جو آج ویسے تو تمام سال ہی لبیک یا حسین کہتے ہیں، لیکن
ان ایام ازاں میں سب سے زیادہ لبیک یا حسین کہتے ہیں. اس لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ اس لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ مولا ہم حاضر ہیں، یا حسین ہم حاضر ہیں. بچوں کے لیے بتا رہی ہوں، بڑے تو ماشاءاللہ واقف ہیں ان تمام باتوں سے. جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم حاضر ہیں، اس کے بعد ہمیں ہر طرح سے حاضر ہونا ہے. اس کے بعد ہمیں وہاں سے حکم کا انتظار کرنا ہے، بس کہ مولا ہمیں حکم دے اور ہم اس پہ عمل کریں. لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ ہوم ورک دیا جاتا ہے نا بچوں کو چھٹیوں میں. ہمارے بھی امام پردہ غیبت میں چھٹیوں ہی ہیں. ہمیں ان چھٹیوں میں کیسے اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور پھر حاضر ہونے کی تیاری کرنی ہے. کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں تو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں. دیکھیں مولا کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ایسا شیعہ نہیں چاہیے کہ بس جسے کچھ بھی نہیں آتا اور بس ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم آپ سے بہت محبت کرنے کے اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف کیا ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین؟ کیا ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف آ کے ماتم کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک جو اب دنیا میں الفاظ رائج ہیں کہ ایک فیسٹیول بنایا جا رہا ہے، کیا اسے صرف ایک پریکٹس بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے. دیکھیے اب جنگ کا دور ہے، تمام بچہ بوڑھا جوان سب واقف ہیں. کوئی واقف نہیں بھی ہے تو یہ الفاظ کانوں میں جا رہے ہیں نا سب کے. ڈرون کیا ہوتا ہے، میزائل کیا ہوتا ہے، ایئر اسپیس کیا ہوتی ہے، یہ سارے الفاظ جا رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ وہ تمام چیزیں جو ہم سن رہے ہیں ہمیں ان کی تیاری کرنی ہے. دیکھیے پاکستان کی جنگ ہوئی تو حالات حاضرہ کیونکہ میرا ٹاپک ہے، پاکستان کی جنگ ہوئی، 2 مقامات پہ وہ جنگ لڑی گئی. ایک تو جو فضا میں جنگ لڑی گئی، جو زمینی جنگ لڑی گئی، جو پانی یعنی جو فوج میں جنگ لڑی وہ ایک الگ بات تھی. لیکن ایک اور طرح کی جنگ لڑی گئی، وہ کیا تھی؟ سائبر وار. یعنی کہ انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ ایک جنگ لڑی گئی جو کہ پاکستان جیت گیا. آپ سب واقف ہیں، آپ سب نے دیکھا کتنی میمز چلی، آپ سب نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا کارروائیاں ان لوگوں نے کر دی. کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہ کر سکیں ایسا کوئی کام؟ کوئی سائبر سیکیورٹی کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں یا ہم کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی جنگ تو خواتین بھی لڑ سکتی ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ میدان جنگ میں وہ مردوں نے لڑی، جو جہاز اڑائے، جو بھی، اس میں بھی ایک خاتون کی بہرحال. لیکن یہ کہ اگر ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا تو ہم گھر میں رہ کے بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہم پردے میں رہ کے بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بے شک کہ ہماری سب سے مین ذمہ داری خواتین کی تربیت اولاد ہے، لیکن اس تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے، تربیت نفس بھی کرنی ہے. کیونکہ مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. درود پڑھیے بس عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا ہے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مولا ہمیں کوئی کام کریں اور ہمیں تو آتا ہی نہ. پھر دوسرا کام کریں ہم کہیں نہیں مولا ہمیں تو وہ بھی نہیں آتا. پھر تیسرا کہیں ہم کہیں ہمیں تو دم شیعہ نہیں چاہیے. ہماری کوئی صلاحیت آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ جانتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں نا جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو کیا ہم ان ایام ازاں میں امام حسین کے طفیل اپنے آپ کو پہچاننے نکل گئے؟ بس عزیزان گرامی، اگر ابھی تک نہیں نکلے ہیں تو آج سے نکل جائیں. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے نکل جائیں کہ ہم کون ہیں. اپنی تلاش میں نکلیں. جس دن ہم نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اس دن خدا کو تلاش کر لیں. جس دن ہم نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، اس صلاحیت میں اتنا اضافہ کر لیا کہ ہاں بس ہم اشارے کو سمجھیں کہ مولا ادھر اشارہ کریں، ہم ادھر ان کا کام کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو یا اپنے ارد گرد معاشرے میں ان افراد کو اس قابل بنائیں کہ مولا ایک اشارہ کریں اور ہم اس کام کو، یا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیٹی، ہمارا کوئی بھائی، کوئی بھی جس کا ہم سے تعلق ہو، ہم سب کو ایک گروہ بنا کے رہنا ہے. آج کل جنگی حالات میں
ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ قلعہ بنا کے رہنا ہے. آپ لوگوں نے پرانے زمانے میں سنا ہوگا قلعے ہوا کرتے تھے, فورٹ جسے کہتے ہیں, اور بہت سارے پاکستان کے بھی قلعے, کوٹے جی کا قلعہ اور بہت سارے قلعے ہیں جو مشہور ہیں, راجہ طاہر کا قلعہ. اگر کبھی کسی نے وہ قلعے دیکھے ہوں تو ان میں کیا ہے, ان کے اندر پوری زندگی کی ضروریات ہیں, ان کے اندر لوگوں کے گھر بھی ہیں, ان کے اندر اور ضروریات زندگی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ جب جنگی ماحول ہو تو انسان کو اس قلعے سے باہر نہ نکلنا پڑے. اب اس طرح کے قلعے تو میسر نہیں ہیں, لیکن اگر ہم ایک امیجن کریں, ہم جہاں جہاں رہ رہے ہیں تو یہ مارٹن روڈ بھی ہمارے لیے ایک قلعہ ہے. اگر ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی جدوجہد اور اپنی قابلیت سے اسے قلعہ بنا لیں, ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں, ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے گروپ بنا کے چلنا ہے, ہمیں کس طرح صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے. کیونکہ اگر دیکھیے کہ ظاہراً اس طرح پرانے زمانے کے قلعے نہ صحیح, لیکن یہاں پہ بہت ساری جگہیں ہیں جو شیعوں کا گڑھ کہلاتے ہیں. انچولی ہو گیا, باسٹاؤن ہو گیا, اور نیو رضویہ سوسائٹی ہو گیا. اسی طرح کی ایک آبادی مارٹن روڈ کی ہے جو بہت پرانی ہے. ایک تمام پرانی مجالس اور جلوسوں کے پرمٹ اس جگہ پہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ذمہ داری کی بات ہے. جہاں انسان کو کوئی اعزاز ملتا ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, اور مقصد حسین کو سمجھیں. بس مجلس کو زیادہ طول نہیں دوں گی, لیکن مقصد حسین کیا تھا دیکھیں. اور یہی آیت اللہ خامنائی نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جب تک ہم امام حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں اس وقت تک فتح ہماری ہو. تمام وسائل اگر کم ہیں, زیادہ ہیں, تمام لوگوں کے ذہن میں جنگ بدر میں کیا ہوا, تو وسائل ہیں یا نہیں ہیں, خدائی امداد آئے گی, لیکن چلنا امام حسین کے راستے پہ. اور امام حسین کا راستہ کیا ہے دیکھیے, امام حسین نے جنگ کیوں کی, اسے ہمیں سمجھنا شروع کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے سمجھے ہوئے ہوں گے, لیکن بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سمجھنا شروع کرنا ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی جنگ جو آج تک بھی ہم یاد کر رہے ہیں اور ہر سال یاد دلاتے ہیں, ہر سال کالے کپڑے پہنتے ہیں, ہر سال ماتم کرتے ہیں. پوری دنیا پوچھتی ہے کہ اس پوری دنیا میں اتنے لوگوں نے کالے کپڑے کیوں پہن لیے, اتنے لوگوں نے ماتم کرنا کیوں شروع کر دیا. اس لیے کہ امام حسین کی وجہ سے. امام حسین نے جنگ کیوں کی, اس لیے نہیں کی کہ نماز کو قائم کر دیں, روزے کو قائم کر دیں, کیونکہ آپ اگر غور کریں تو نمازیں یزید بھی پڑھتا تھا اور یزید کے تمام ساتھی بھی پڑھ رہے تھے. کربلا کے میدان میں نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی, ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی, روزے ادھر بھی تھے, ادھر بھی تھے, حافظ قرآن ادھر بھی تھے, ادھر بھی تھے. پھر کون سا مقصد تھا جس کی وجہ سے امام حسین نے وہ جنگ کی؟ وہ جنگ امام حسین نے کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے, نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر اتنی قوت ہے, جو اپنے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی کو نیکی کا حکم دے سکیں اور برائی سے روک سکیں. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری عام ہوتی جا رہی ہے جسے خود غرضی یا منافقت کہیں, کہ بھائی سمجھا دیا جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کو, اپنا اپنا گھر دیکھو, اپنے اپنے بچے دیکھو, کسی کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے برائی شروع ہوتی ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے جس عورت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تربیت تمہاری ذمہ داری ہے, آپ کی جو گھریلو خاتون ہے, ایک شادی شدہ عورت ہے, اس کی ذمہ داری, اس میں عورتوں کو چڑھا نہیں رہی باخدا, لیکن یہ کہ کھانا پکانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے, نان نقہ شوہر کی ذمہ داری ہے, صحیح ہے, اور آپ کا ملنا جلنا اور ہزاروں چیزیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن تربیت اولاد آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس تربیت میں آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ نیکی, آپ سب سے زیادہ حکم دیں گے نا پھر نیکی کا, وہ خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ نیکی کا حکم دیں گی اور سب سے زیادہ برائی سے روکیں گی. اور معاشرہ انہی خواتین کو کہہ رہا ہے کہ بس اپنا اپنا گھر دیکھو, اپنے اپنے بچے دیکھو, کسی نیکی کا حکم دینے کی ضرورت نہیں, کسی برائی کو روکنے کی ضرورت نہیں. بس عزیزان گرامی, کربلا کی خواتین کو اپنے مد نظر رکھیے کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے,
جنہیں دربار میں بلایا گیا، جنہیں بازاروں میں بلایا گیا، لیکن انہوں نے امام حسین کا راستہ نہیں چھوڑا، وہ تھا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کہ معصومین فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، معاشرے میں برائی اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے۔ اب ہم میں سے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور جو خاموش ہے، وہ یہ سوچے کہ ہم کس قدر غلط کام کر رہے ہیں اپنے ائمہ کی نظر میں۔ ہم مجلس حسین میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، فرش ازا پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے بھی یا ہم میں سے کسی نے بھی کیا وہ خود غرضی اور منافقت کا ہی راستہ اپنایا ہے؟ یا مولا کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں، پھر اپنے بچوں میں تبدیلی لائیں، اور پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن اب یہ آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اب ہمیں یہ کام ذرا جنگی بنیادوں پہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہمیں ایک تمہیدی مجلس تھی، اور اس میں نے چند نکات جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری تھے اس پہ آپ کی توجہ دلائی کہ ہمیں قلعہ بنانا ہے، ہمیں نیک لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے برائی ہے، اس سے بچنا ہے، اور اپنے اندر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے تاکہ ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہو سکیں۔ کیونکہ اگر آپ امام حسین کے لشکر کی طرف بھی دیکھیں تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی زبردست قابلیت موجود ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین جو ہیں وہ خاموشی سے مدینے میں زندگی گزار رہے تھے کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ جب یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا تو یزید نے ایک خط لکھا مدینے کے گورنر کے نام، جس میں اس نے لکھا کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر کاٹ کے روانہ کر دو۔ بس یہ خط جب اس کے پاس پہنچا، ولید کے پاس، تو اس نے اپنی مشاورت کے لیے ایک اور اپنے جیسے کو بلایا، مروان کو، مروان بن حکم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے دشمنی پہ اترے ہوئے تھے، ان کی اولادیں ہیں یہ تمام، ولید اور مروان۔ ان کے باپ دادا کے زمانے سے رسول اللہ کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اب وہ اسلام کے نام پہ گورنر بنے بیٹھے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے کسی میں کہ امام حسین کو یہ خط پڑھ کے سنائیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ امام حسین کو یہ خط سنائیں گے۔ بس امام کو بلوایا گیا۔ جب امام کو بلایا کہ آپ آ کے ملیے گورنر سے، اور امام نے جانے کا قصد کیا، تو بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ تیار ہو گئے کہ مولا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے۔ یہ مصائب اور یہ واقعات تمام لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ دہرانا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک آج کل معاشرے میں چل رہا ہے رواج کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دو، پرانی باتوں کو دہرانا ضروری ہے۔ ہم پرانی باتوں کو ہی تو دہرا رہے ہیں، پرانی باتوں کو ہی تو دہرانا ضروری ہے۔ آپ جتنی بھی الہامی کتابیں اٹھا لیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس میں جو شروع ہوتی ہے کتاب وہ حضرت آدم کے قصے سے شروع ہوتی ہے۔ اتنی پرانی بات ہر بار اللہ دہرا رہا ہے، کیوں دہرا رہا ہے؟ ہم مجلس میں بیٹھ کر ہر بار پرانی بات دہرا رہے ہیں کہ یزید نے خط لکھا۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ امام حسین کا فرمان ہے کہ جب کسی بات میں حق و باطل کی پہچان سمجھ میں نہ آئے، حق و باطل کی پہچان نہ ہو رہی ہو، تو آغاز کو دیکھ کے انجام کا پتہ لگا لو۔ تو آغاز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین آئے، لیکن بنی ہاشم کے جوانوں سے کہہ دیا کہ جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم لوگ اندر نہیں آنا۔ صحیح ہے جناب، تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے حکم کو مان لیا، امام حسین اندر گئے اور انہیں خط پڑھ کے سنایا گیا۔ ایک مرتبہ امام کو جلال آیا اور امام نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، یہ جملہ بھی امام حسین کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب قیامت تک جو حسین جیسا ہوگا، یا یوں کہوں کہ آدم سے لے کے اور قیامت تک جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک کلیہ دے دیا امام حسین نے۔ جب آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان بھی آ گئے، سر کاٹنے کی ہمت تو وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ بس امام حسین وہاں سے چلے گئے اور رخت سفر باندھا۔
28 रजब को जो हम मजलिस करते हैं इमाम हुसैन की मदीने से सफ़र, बस आज मसाइब इमाम हुसैन से मदीने के सफ़र के ही पढ़ूंगी कि बस अजीज़ों वो वक्त आ गया जब इमाम हुसैन को उस करबला के लिए निकलना था जिसकी तैयारी बहुत अरसे से हो रही थी, और जिस करबला की निशानी परवरदिगार आलम ने हर आसमानी किताब में भेजी कि करबला का वाक़या होगा। अब हुसैन रखते सफ़र बांध रहे हैं उस करबला के लिए जाने के लिए। तमाम असबाब जमा किया, तमाम लोगों को बुलाया, कह दिया कि अब हम करबला के लिए रवाना हो रहे हैं। इमाम के घर वाले साथ हैं। ज़ैनब को दिया, जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं साथ चलूंगी, कहा शौहर से इजाज़त लेके आ जाओ। ज़ैनब शौहर से इजाज़त लेके आ गई, साथ 2 बच्चे भी आ गए। अब इमाम हुसैन मदीने से जा रहे हैं। एक मर्तबा नाना की लहद पे गए, खुदा हाफिज का, क्या कयामत का वक्त था, रसूल सादियाँ भी नाना के रोज़े से रुखसत हो रही हैं, तमाम मदीने में कोहराम मचा हुआ है। एक मर्तबा नाना से रुखसत होने के बाद माँ की लहद पर आए, और ये सब बच्चे जनाब सैयदा के बच्चे माँ की लहद से लिपट के रो रहे हैं, आज माँ से रुखसत हो रहे हैं। अरे माँ से भी रुखसत होने के बाद अब रखते सफर बांध लिया गया, तैयारियां हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन की एक बेटी जिसका नाम सुगरा है, छोटी बच्ची है, अरे बहुत परेशान है कि क्या मेरा भी नाम जाने वालों में लिखा है, जिससे पूछती है सर को झुका लेता है, कभी पुप्पी से कहती है, बाबा से कहे मुझे भी साथ लेके चले, कभी माँ से कहती है, कभी भाई से सिफारिश करती है कि मुझे भी साथ लेके चले। अच्छा मेरी वजह से परेशान नहीं होइएगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बीमार हूँ ना, मैं दवा भी नहीं मांगूंगी, मैं परेशान नहीं करूंगी, लेकिन कोई नहीं मानता, तमाम लोग सर को झुका लेते हैं। बस एक वक्त वो आया कि सवारियां सवार होनी शुरू हुई, तमाम लोग महमिलों में बीबियां सवार होती जा रही हैं, सब सवारियां तैयार हो गई। एक मर्तबा अस्कर को गोद में लिया सुगरा ने और कहा अच्छा अगर सब लोग जा रहे हैं तो मेरे नन्हे भाई को मेरे पास छोड़ जाए। अरे नन्हे भाई को गोद से नहीं जा रहा कि इमाम हुसैन करीब आए, असगर के कान में कुछ कहा, क्या कहना था इमाम का कि असगर उमर के इमाम की गोद में आ गए, मेरा दिल कहता है कहाँ होगा असगर, अगर तुम ना आए तो हमारी मजलूमियत पर आखिरी मोहर कौन सब करेगा। तमाम लोग जा रहे हैं, सुगरा परेशान है, एक मर्तबा अली अकबर आगे बढ़े, ए मेरी बहन परेशान ना होना, बीबी जब ये काफिला कहीं ठहर जाएगा, जब असबाब हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ 7 मुहर्रम को तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अरे सुगरा इंतजार करती रह गई, अकबर शहीद हो गए, अरे भाई के इंतजार में सुगरा इश्क बहाती रही। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।